بچوں کی پرورش کا انحصار قسمت پہ نہیں ہے، حکمت پہ ہے، سائنسی حکمت پہ ہے بچوں کی پرورش کا انحصار۔ بچوں سے گول سیٹنگ کرنی پڑتی ہے، بچوں سے مکا کرنا پڑتا ہے کہ دیکھو بھی تم ابھی نئے آئے ہو دنیا میں، تو جو بھی بچہ ہو دنیا میں نیا آنے والا، اس کے بارے میں والدین کیا سوچتے ہیں؟ انہوں پتہ ہونا ہے کہ پڑھنا بڑی چنگی گل ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ سوچتے ہیں ایک 3 سال کے بچے کو دیکھا کہ اے بچے نو پتہ ہونا ہے پڑھائی کتنی چنگی چیز ہے، اس کو پتہ ہوگا کہ مہذب ہونا کتنی اچھی بات ہے، اس بچے کو یقیناً پتہ ہوگا کہ دولت کمانا بہت ضروری ہے، اس بچے کو پتہ ہوگا کہ لوگوں کے اندر اچھا امپریشن پیدا کرنا اپنا بہت ضروری ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے؟ He doesn't know it۔ اور جب کسی بندے کو پتہ ہی نہ ہو اور ہم اس کو پکڑ کے تو اسکول میں جا کے تو چھوڑ دیں تو وہ روئے گا کہ میری ماں چھڈ گئی میں نے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بچے پنیر کی طرح ہوتے ہیں، بڑے مزیدار ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی حفاظت نہیں کریں گے، پرورش نہیں کریں گے تو وہ خراب ہو جائیں گے۔ کہیں نہ کہیں والدین ایکشن میں زیادہ ہوتے ہیں۔ جب ان کا بچہ کسی برے بچے کے ساتھ ملتا ہوا نظر آتا ہے تو کہتے آتا ہے کیسی اینو نہ ملے کر، تو وہ کہتا ہے بہت اچھا ہے، نیک آدمی ہے، قوالیاں سنتا ہے، داتا صاحب جا کے تے زردہ لے آ کے کھاندا ہے۔ ان کو تجربہ نہیں ہوتا کہ بندہ بری صحبت میں بگڑ جاتا ہے۔ ان کے ساتھ پہلے ڈسکس کرنا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا، اور وہ بتانا پڑے گا جب ابھی کوئی حادثہ نہیں ہوا، جب ابھی کوئی واقعہ نہیں ہوا، جب ابھی کوئی وقوع نہیں ہوا تو ان سے بات کرنی پڑے گی۔ مجھے بتائیے کہ ہم گھر میں وقوع کے بعد بات کرتے ہیں یا وقوع سے پہلے بات کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں نا کہ جو آپ کو مکہ یاد آئے بعد میں کہ کسی کو مارنا تھا وہ اپنے آپ بھی مار لے۔ تو پرو ایکٹیو اپروچ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ بات کر لی جائے، جبکہ ابھی سچویشن پیدا نہیں ہوئے، ابھی ان کے دماغ نے اس کے بارے میں بار بار نہیں سوچا۔ اگر شیدے کی عادت پڑ چکی ہے، شیدہ عادت بن چکا ہے، اس کے ریفلیکسز بن چکے ہیں، اور جب بھی وہ ملتا ہے تو خوشی دیتا ہے، تو پھر آپ منع کریں گے تو وہ سنے گا نہیں، کیونکہ اس کے اندر یہ خیال آئے گا کہ ابا نے کہا تھا کہ اس سے نہیں ملنا 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے، اور اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے آئے گا کہ مزہ بہت آتا ہے ویسے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں ارد گرد ساری اسٹڈی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میں اکثر وہ ایک بلی بلا ہے تو میں اس کی کہانیاں آپ کو سناتا رہتا ہوں، تو میں ایکچولی ان کو اسٹڈی کر رہا ہوتا ہوں۔ وہ جو بلی بلا ہیں وہ ایرانی نسل کے وائٹ بلی بلا ہے، جس کے اب 5 بچے ہیں، چھٹا وہ فوت ہو گیا، اور وہ ایکٹیولی پرورش پا رہے ہیں، اور مجھے کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ ایکچولی کوارنٹین میں رہتے ہیں۔ کوارنٹین سمجھتے ہیں آپ؟ کوارنٹین کا مطلب ہے کہ باہر کی دنیا باہر، اندر کی دنیا اندر، کوارنٹین کا یہ مطلب ہے۔ لیکن بارہا میں نے دیکھا کہ جو ٹیرس پہ ایک بڑا شیشہ ہے جو بوتھ ویز کھلتا ہے، اس شیشے کے باہر ایک آوارہ بلہ آ کے بیٹھا ہوتا ہے، پیلے رنگ کے فضول سے کلر کے، اس کے اوپر دھبے ہیں، پیڑی جی شکل والا ہے، اور وہ وہاں آ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ جبکہ وہ جو ہمارا بلہ ہے اور بلی ہے اور اب آگے بڑھ رہی ہے نسل، وہ کوارنٹین میں شیشوں کے اندر کئی جگہ سے باہر شیشے ہیں اور اندر وہ ہوتے ہیں، اور باہر وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا نام شیدہ ہے۔ ہاں، شیدہ۔ وہ ادھر جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ 4-5 جگہ ہیں جن میں سے کسی جگہ جا کے بیٹھتا ہے، اور جو اندر والا ہے وہ شیشے کے اندر سے، اور جو باہر والا ہے وہ شیشے کے باہر سے آپس میں کسی غیر ملکی زبان میں بات چیت اشارے کنائے میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یقین کریں جب میں آتا ہوں تو جو باہر والا ہے نا وہ دوڑ لگا دیتا ہے۔ وہ باہر والے کو پتا ہے
کہ میں کوئی ناپسندیدہ ہوں. اب مجھے نہیں پتا اس کو کیسے پتا ہے. میں نے کوئی بہت زیادہ اوفینس نہیں کیا اس کو. میرا خیال ہے کہ شروع میں میں نے اس کو ایک دو دفعہ بگایا ہوگا, بلے کی وجہ سے نہیں, بلی کی وجہ سے تو بگایا ہوگا اس کو. بلکہ انفیکٹ میں بلا لایا ہی اس لیے تھا. پہلے تو بلی تھی, تو میں نے کہا کہ پھر اس طرح تو حالات ٹھیک نہیں ہے, تو پھر میں وہ اس کے لیے خاص طور پر بلا لایا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کہیں نہ کہیں افینٹی ہو جاتی ہے, کہیں نہ کہیں ایک افینٹی کا مطلب ہے کہ کشش, مقناطیسی کشش, خاص طور پر جب آپ پہلے بات نہیں کرتے, جب آپ پہلے بات نہیں کرتے, ایڈوانس میں بات نہیں کرتے اور محتاط ہو کے بات نہیں کرتے, جب آپ ٹھنڈے ماحول میں نہیں بات کرتے, جب آپ تپے ہوئے ماحول میں بات کرتے ہیں, جب ابھی وقوع کوئی نہیں ہوتا اور آپ بات نہیں کرتے, تو پھر ایسے میں جب آپ بات کرتے ہیں تو اس وقت ماحول بڑا تپا ہوتا ہے. ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش کے حوالے سے جو مسائل ہیں مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں. ایک خاتون بہت سمجھدار, وہ مجھے بتا رہی تھی کہ میں بچی کو کہتی ہوں کہ تم کم از کم اپنا لباس تو ٹھیک کر کے باہر جایا کرو. تم آرڈر دیتی ہو پیزا یا برگر کوئی رات کو, تو تم اٹھ کے تو اسی بیڈ روم والے لباس میں تم جا کے تو وہ آرڈر کلیکٹ کرتی ہو جو کہ پیزا ڈلیوری بوائے لے کے آتے ہیں. کچھ تو خیال کیا کرو. اور وہ آگے سے بتاتی ہے کہ بن گئی پھر ماں, چین نہیں آتا ماں بنے بغیر. اس وقت کہاں تھیں آپ اور اس وقت کہاں تھیں آپ؟ تو میں نے پوچھا کہ آپ نے کبھی ڈسکس کیا کہ ماحول بہت اچھا ہے, ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا ویسے بالکنی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ٹیرس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اسے بتانا کہ بیٹا آپ بڑے ہو گئے ہو, ہمارا کلچر اس چیز کو نہیں صحیح سمجھتا, اس سے ڈینجر کریٹ ہوتا ہے. راتوں کو وہ آرڈر نہیں دیتے, اور اگر آرڈر دیں تو خود کلیکٹ نہیں کرتے, اور یہ چیز یوں نہیں کرتے اور یہ چیز یوں نہیں کرتے. ابھی کوئی وقوع نہیں ہو رہا, اس لیے بچے کے سٹیکس ابھی کوئی ہائی نہیں ہے. آپ بچے کو کہتے ہیں دوستوں کے گھر جا کے نہیں رہنا, آپ بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ کسی اور رشتہ دار کے گھر بھی سلیپ اوور نہیں کرنا. یہ آپ اس وقت نہیں کہتے جو رات 12 بجے وہ تیار ہو کے جا رہی ہے اور کہتی ہے کہ میں وہ خالہ کے ہاں یا چچا کے ہاں یا تایا کے ہاں سلیپ اوور کے لیے جا رہی ہوں. اور ماں کہتی ہے کمال ہے, تم کیوں جا رہی ہو, یہ کوئی وجہ ہے, کوئی جانے کا ٹائم ہے؟ کہتی میں نے ابا سے پوچھ لیا. کہتی تو تمہارے ابا نے اجازت دے دی؟ میں نے کہا ہاں ابا نے مجھے اجازت دے دی ہے. اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں ابا نے اجازت کیوں دی ہے؟ ابا کی اور ماں کی کوئی اپنی چپکلش ہوگی جس میں ابا کو فیور چاہیے ہوگی بچوں کی, بچوں کے ووٹ چاہیے, بچوں کے ووٹ میری طرف ہونے چاہیے. محض اس لیے کہ بچوں کے ووٹ میری طرف ہوں میں ایک بچی کی زندگی دو پہ لگا دوں. جی, تو میں اپنا ایک ووٹ بنانے کے لیے اپنے بچے کی زندگی دو پہ لگا دوں, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر جب بیوی شکایت کرے کہ آپ نے یہ کیا کیا, اس کو یہ سلیپ اوور کے لیے اجازت دی, وہ گھر سیف نہیں ہے, ویسے کوئی مناسب بات ہی نہیں ہے. تو نے کہا تمہیں پتہ ہے ان کے اندر, بچوں کے اندر میرا خون دوڑ رہا ہے. اور بیوی پتہ ہے کیا سمجھتی, کہتی ہے ابھی تو میں نے فکر ہے تیرا خون ہی تو گندا ہے. پر وہ کہہ نہیں سکتی, انہیں جینا بھی تو ہے نا, وہ کہہ نہیں سکتی. کہتی ہے یہی تو میرا فکر ہے, یہی تو میرا فکر ہے کہ تمہارا خون گندا ہے, تمہارا جو خون ہے. یہ احساس ایسے لے نہیں جانا, بس 2 منٹ گل ختم ہو رہی ہے. یہ بات جاننا کہ ہمارا خون کیسا ہے کتنا مشکل کام ہے. مجھے بتائیں کیسے جاننے کہ ہمارا خون ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اپنے انسیسٹرز کو دیکھ لیں. میں کئی دفعہ بتاتا ہوتا ہوں کہ میرے نان کے سائڈ پہ اتنے بائی پولر, اتنے نشئی,
اتنے سوئسائڈ کرنے والے، اتنے قتل کرنے والے، اتنے قتل ہونے والے، ڈائبٹیز کے مریض اور بلڈ پریشر کے مریض اور غصے میں بے قابو ہونے والے اور فساد کرنے والے اور قبضے کرنے والے بھرے پڑے تھے. اور میں نے بچپن سے زندگی گزارتے گزارتے وہاں سے کبھی اچھی خبر آتے نہیں دیکھی. تو میں نے ایک دو دفعہ اسی سٹیج سے کہا، میں نے کہا جینز بہت خراب جینز ہے. تو میرے کئی رشتہ دار ناراض ہو گئے، کہتے ہیں تانوں شرم نہیں آندی، تسی اپنے بڑیاں دا انج ذکر کر دیو، تو بہت بری بات ہے. تو میں نے کہا کہ اگر سچائی کو فیس نہیں کریں گے تو ہم نہیں بچیں گے، اور اگر سچائی کو فیس کریں گے تو ان بڑوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا جو دنیا سے جا چکے ہیں. بہت ہی سنہری بات ہے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ میرے آبا و اجداد کیسے تھے، کیونکہ جو مسئلے ان کو پیش آئے، جو تباہی ان کے ساتھ ہوئی، وہ میرے ساتھ ہونے والی ہے. جو تباہی ان کے ساتھ ہوئی وہ میرے ساتھ ہونے والی ہے. اینڈ آئی کین سیو مائی سیلف، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہونے والی ہے، مجھے پتہ ہے کہ ہونے والی ہے.